اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ محترم سامعین کے علم میں ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ درمیان میں تھوڑی سی عبارت کاٹی ہے، محل شاید آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو وصیت کی ہے، اللہ نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ درمیان میں میں نے چھوڑا، یہ نہ کہنا کاٹ دیا ہے، درمیان میں چھوڑا ہے۔ ایک جملہ آ رہا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس میں ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کو ذکر کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ کے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنا آیا ہے۔ اور اللہ کا شکریہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہے، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہی ہے اللہ کے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ کہنا، یہ دلیل ہے کہ والدین کے حقوق میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، بڑی وسیع ہیں والدین کے حقوق میرے بھائیوں۔ اور والدین کے ساتھ قرآن کہتا ہے شفقت کرو، مہربانی کرو، نرمی کرو۔ وہ آیا جو سورہ بنی اسرائیل کی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی 24، اس میں کیا تھا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ کیا مطلب ایک عرض کرتا ہوں اپنے عزیزوں کو، خصوصاً جوان توجہ کرو، بیٹا خواہ کسی بھی عہدے پر ہو، اسے والدین سے تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ وہ اپنے عہدے کا روب نہ جاڑے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بیٹوں کو بڑا مقام مل جاتا ہے اور بڑے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ امکان ہے کہ اپنے وہ روب اور دبدبا اپنے بوڑھے باپ پہ جھاڑے نہ۔ قرآن کہتا ہے جس حال میں بھی ہے، جس عہدے پہ بھی ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر یوں فرمائی، یعنی جب بھی تم ان کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھیں رحمت اور شفقت اور نرمی سے پر ہوں، اور ان کی آواز پر اپنی آواز اور ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ بلند نہ کرو۔ لا ترفع صوتک فوق اصواتہما ولا یدک فوق ایدیہما ولا تقدم قدامہما، ان کی آواز پر اپنی آواز اور ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ بلند نہ کرو اور ان کے آگے نہ چلو۔ ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ والدین کے ساتھ شفقت کریں، مہربانی کریں، پیار بھری آنکھیں دیکھیں، اور اگر کوئی مقام کسی جوان کو مل گیا ہے، کسی بیٹے کو، تو وہ خدا نخواستہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ شفقت و نرمی ممکن ہے نہ کرے اور کہے کہ میرا تو بڑا مقام ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔